وہ کہتے ہیں نا ادرائے مذاق. شرجیل بھائی جو بھی بولتے ہیں کم از کم میں ذاتی حیثیت میں تو سیریس نہیں لیتا. میں سچ بتا رہا ہوں, مطلب لاٹس آف ریسپیکٹ فار ہیم, ہی از اے سینئر منسٹر آف سندھ, بٹ مجھے پتا ہے وہ ماشاءاللہ وزیر اطلاعات بھی ہے. تو آپ کو پتا ہے, آپ سب ماشاءاللہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں چیزیں, کہ وہ مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے نا اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں. دیکھیں میں نے بجٹ کی اسپیچ میں جو بات کہی تھی میں اسی کو ریپیٹ کروں گا, کہ اگر دیکھیں ہمارے 2 وفاقی وزارتیں دینے سے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بابا بسم اللہ کریں. ہم آج تیار ہیں, ابھی تیار ہیں, اور آن بہاف آف ایم کیو ایم یہ بات کہہ رہا ہوں میں. دیکھیں بات بہت سادہ سی ہے, اور وہ یہ کہ کیا مسائل حل ہو جائیں گے. سندھ کے ایشوز جو وفاق سے لے کر ہیں, میں نے اس میں بہت تفصیلاً بات کی تھی, تو بسم اللہ کریں. پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ بسم اللہ کریں. اپنے پریزیڈنٹ سے استعفیٰ لے, ہمارے 2 استعفے. چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لے, ہمارے 2 استعفے. نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سے استعفیٰ لیں, ہمارے 2 استعفے تیار ہے. بنڈل ڈیل ہے وہ کہتے ہیں نا. یہ وفاقی حکومت بھی جو ہے نا, جس انداز سے کراچی بالخصوص, عمومی طور پہ پورا سندھ, جتنے ایشوز وفاق سے پرٹین کرتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ہیں, ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہیں جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں. چاہے وہ K4 کا منصوبہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں. اور بنیادی بات میں کروں گا, دیکھیں نون لیگ سے ہمارا اتحاد الیکشن سے پہلے ہوا 2024 میں. کیا بات ہوئی تھی ان سے, کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بات ہوئی تھی کہ 140A کا جو مسودہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے, مجھے یاد ہے جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, اس میں جو موجودہ وزیر پلاننگ ہے وفاقی احسن اقبال صاحب, وہ یا ان کے صاحبزادے وہ موجود تھے اس میں. اور مسلم لیگ نواز نے ان پرنسپلی ایگری کیا تھا کہ جو ایم کیو ایم کا مسودہ بڑا ہی بہترین ہے, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا, لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کا. 26ویں ترمیم ہو گئی, 27ویں ترمیم ہو گئی, ڈاک کے 3 پات ہوا کچھ نہیں. تو بھیا ہم جو آپ سمجھ رہے ہو نا, ہم وہ نہیں ہیں, یہ ہمیں نہیں اس طرح کرو نا. بات بہت سادہ سی ہے کہ اب طے کرنا ہوگا نون لیگ کو بھی کہ انف از انف. آپ کا وفاق کا یہاں پہ نمائندہ موجود ہے. ایک طرف آپ بولتے ہو بلدیاتی نظام جو ہے وہ بڑا, ایم کیو ایم کا مسودہ بہت اچھا ہے, ہم آئینی ترمیم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نمبرز نہیں ہے. تو بھائی بسم اللہ کریں. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں قانون کی صورت میں لے آیا نا وہ, پھر ان کا ایک نمائندہ یہاں موجود ہے, ایک نمائندہ یہاں موجود ہے جی, وہ کیا ہے گورنر صاحب جو ہے نا, وہ کیوں نہیں بات کرتے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بھائی کیوں نہیں لب کشائی کرتے؟ پیپلز پارٹی اور ان کا تو ایسا رومانس چل رہا ہے, میں مطلب میں اب اس کو کس طرح ڈیفائن کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہے نا ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب, جی فار گورنر, ادھر ڈبل جی ہے, ٹھیک ہے, ذاتی طور پہ بہت ان کا احترام ہے, مگر جیسا پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں نا کسٹمائز گورنر چاہیے تھا, وہ ان کو اچیو ہو گیا گورنر. مطلب بولنا ہی نہیں ہے, کوئی لب کشائی نہیں کرنی. بھائی کراچی کے مسائل پر, سندھ کے مسائل پر لب کشائی کب کریں گے گورنر صاحب؟ کرنا چاہیے نا, ان کو کرنا چاہیے. بھائی نون, اچھا میں تو یہ نہیں کہنا کہ میری پالیسی کو آپ ٹو کریں, پھر ایک روایت رہی ہے. میں آپ جو سینئر صحافی ہیں آپ سبھی ماشاءاللہ, آپ کو یاد ہوگا جب سے پولیٹیکل گورنر لگنے کا رواج ہوا پاکستان میں, اور اس کے بعد سے سندھ کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو سندھ میں جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جی وہ شہری آبادی گورنر, دیہی آبادی وزیر اعلیٰ, ایک اناؤنس ایک ہے نا ٹیکٹ ہے جو بھی کہہ لیجئے اس کو آپ. تو جہاں جہاں شہری آبادی میں یا اربن سینٹرز آف سندھ میں جس کی میجورٹی ہوتی تھی اسی کا گورنر ہوتا تھا. آپ ڈاکٹر ارشد الباغ خان صاحب سے شروع ہو جائیں اور آگے تک چلے جائیں. اور پھر اس سے پہلے جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس سے گورنر, چونکہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ تھی تو گورنر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا تھا. ہم نے کبھی اس پہ بات نہیں کی, آپ سب گواہ ہیں اس بات کی. آج شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, تو کیوں نہ بات کریں بھائی, گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ ایک سیاسی ڈیمانڈ ہے ہماری, اور یہ پریکٹس رہی ہے صوبے کی. اس پریکٹس کو آپ خراب کر رہے ہیں, اس پریکٹس کو آپ خراب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ وہ بی ٹیم والا کردار ادا کرنا ہے. بھائی اس صوبے کا اور خاص طور پہ اس شہر کا ایک مزاج ہے, اس مزاج کے اگینسٹ جو ہے یہ کام ہوا ہے, خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور وہ کہیں لب کشائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ معاف کرے وہ شرمندگی کا ہی باعث بن رہا ہے. میں اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بہن بیٹیوں کے ساتھ کے سامنے رکھ کے کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. تو نون لیگ کو سمجھنا ہوگا
کہ آپ کا مشاہدہ بہت اچھا ہے, ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, ہم اپنے صوبے میں بھی نہیں کر سکتے, پھر یہاں پہ جو ان کا نمائندہ وہ لب کشائی بھی نہیں کرے گا. یار کس کو بنا رہے ہو؟ تو تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرے. ہم سپورٹ ہے نا, ہماری ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے, آج بھی سپورٹ ہے, جب میں یہ بات کر رہا ہوں تب بھی سپورٹ ہے. مگر جو کام آپ کے اینڈ پہ کرنے کے ہیں, دو گزرا ہمارے پاس چھوڑ دیے, جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. باقی پیچھے سے یہ ہو رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, پتہ نہیں ایک اور وزیر ہے ماشاءاللہ, جی شاہ صاحب کیا حکم ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. دیکھیں کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے, یہ شہر کا حال بہت برا ہو چکا ہے. ایک طرف ہمارا شکوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, جس کا میں ذاتی حیثیت میں, چونکہ میں صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں, تو اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں, میں میری جماعت کرتی رہتی ہے, ایک ایک رکن کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا جس انداز سے بجٹ میں ہم نے پورے سندھ کا مقدمہ پیش کیا. مگر دوسری جانب نون لیگ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ انف از انف. آپ کو پریکٹیکلی ہم شہریوں کو, ہم کراچی والوں کو, ہم سندھ والوں کو نظر تو آئے کہ نون لیگ جو ہے وہ ولنگ ہے. آج کی دن تک ولنگنس نظر نہیں آ رہی, معذرت کے ساتھ, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مگر ایک عام آدمی تو یہی باتیں کر رہا ہے, بھائی کس بات کے لیے حکومت میں ہو, کیوں نہیں کام ہو رہے. 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا, وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 6-8 مہینے کا, یہ کون سا ہنی مون چل رہا ہے بھائی, جو 2.5 سال ہو گئے وہ بھائی 2.5 سال بعد تو ٹینیور ختم ہو جائے گا. تو کراچی ایسے ہی لیسٹ لیویبل سٹی میں دوسرے تیسرے پیپلز پارٹی نے تو ٹارگیٹ لیا ہوا ہے کہ اس کو نمبر 1 پہ لانا ہے, بدترین سے بدترین شہروں میں نمبر 1 پہ لانا ہے. ٹھیک ہے نا, تیسرے پہ تو آیا ہوا ماشاءاللہ, تھیٹرک ہے, تیسرا مسلسل تیسرا سال ہے کہ یہ شہر دنیا کے بدترین رہنے والے شہر. تو ہم خوش ہوں, ہم پولیٹیکل چونکہ ہم ان کے اوپوننٹ ہیں اس لیے خوش ہو, نہیں ہم تو خوش نہیں ہیں. ہمارا ووٹ سپورٹ مینڈیٹ اسٹیک سب تو اربن سینٹرز آف سندھ سے ہے, ہمارا پورا صوبہ ہمارا ہے, کسی کے ابو جی کی جاگیر نہیں ہے بھائی. پورا سمجھا چکا ہوں بجٹ میں کہ یہ فالتو کی نمبر گیم ہے, پیپلز پارٹی کی کوئی اکثریت نہیں ہے. یہ تو رولر سندھ سے آتے ہیں, وہ الیکٹیبلز اٹھاتے ہیں, حکومت بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے, تو اس کو خدارا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بس میرے کم کو آپ زیادہ سمجھیں. بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے, آئین ہے, قانون ہے, عملداری کا مسئلہ ہے بھائی. اب تو مجھے بولتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا, اب تو نیتوں پہ شک بھی ہونا شروع ہو گیا. تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا, بند باندھنے کی ضرورت ہے. آج 75-78 سالوں کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم یہ والی بات کر رہے ہیں. تو میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ہم سب کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا, ترجیح میں رکھنا ہوگا پاکستان کو. بدقسمتی کے ساتھ سیاسی طبقے میں, اور خاص طور پہ حکمراں طبقے میں, ہم جب حکمرانی اچیو کر لیتے ہیں تو پھر شاید پرائیورٹی میں پاکستان نہیں رہتا, ان کی اپنی ترجیحات رہتی ہے. تو میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا